حدیث پاک میں موجود ہے جامع ترمذی کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب فرمایا، بول فرمایا، کھڑے ہو کر فرمایا، اور وہیں ہی ساتھ ایک روایت موجود ہے کہ جو کہے کہ کھڑے ہو کر فرمایا وہ غلط کہتا ہے۔ اب یہ دو باتیں ہو گئیں، ایک صحابی فرما رہے ہیں کہ ایسے کھڑے ہو کر فرمایا، حضرت اما جان عائشہ فرما رہی ہیں کہ آپ تصدیق نہ کریں، من قال لکم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ان کی تصدیق نہ کریں، وہ ان کی تکذیب کر رہی ہیں۔ تو یہ روایات وہاں موجود ہیں، اس روایت کا حل محدث بتاتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے، وہ سمجھاتا ہے، لیکن امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اس طرح کی روایات آ جائیں تو اس کا حل خود اس میں لکھ دیتے ہیں، تو یہ فرق ہے۔ اب میں نے مسئلہ چلا لیا تو چلو میں اس کا جواب بھی دے دوں کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ دیکھیں، اس طرح کی جو زندگی میں ایک ڈیڑھ بار کی ایک روایت آتی ہے نا، تو ہم اس کو جھٹلاتے نہیں ہیں، ہم اس کا صحیح محمل تلاش کرتے ہیں، صحیح معنی تلاش کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی اس کی کوئی وجہ تھی، جو حضرت اما جان عائشہ فرماتی ہیں یہ بھی سچ ہے، جو دوسرے صحابی فرما رہے ہیں وہ بھی سچ ہے، تو بھئی فرق کیا ہے؟ جو سچ یہ ہے کہ اما جان عائشہ گھر کی بات فرما رہی ہیں، گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ نہیں تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام یوں فرماتے تھے جو گھر کی بات، لیکن باہر میں تو ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کمر مبارک میں درد تھا، تو حکماء اور اطباء کے مطابق اگر وہ بندہ کھڑے ہو کر رفع حاجت کر لے تو اس وقت اس کا وہ درد ختم ہو جاتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ نہیں، گھٹنے مبارک پہ تکلیف تھی، بیٹھنا ممکن نہیں تھا، اور بعض روایات میں ہے کہ وہ جگہ ایسی تھی کہ وہاں بیٹھتے تو کپڑے خراب ہونے کا خدشہ تھا، یا مختلف روایات کی باتیں موجود ہیں۔ تو اس طرح کا جواب ہے کہ عادت نہیں ہے آپ کھڑے ہو کر کریں، آپ کے لیے تو بیٹھ کے کرنا ہی ضروری ہے۔ اس طرح کے سوالات میں اعتراض آئے، حل آئے، اس کا جواب آئے، تو یہ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا حل کتاب کے اندر ذکر فرمایا۔